اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کے اندر پڑھیں گے کہ رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جو شان عطا فرمائی ہیں، آپ اپنی امت کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو علم لدنی عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور نماز اور صبر جو ہے اس کو رب تعالیٰ نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، ان کے متعلق آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ ہم اپنے سبق کا آغاز سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 151 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو پڑھ کے سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں، اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔ آئیے اس کی تفسیر سماعت فرمائیں۔ اس آیہ کریمہ کے مخاطب جو ہیں وہ قریش ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ خطاب کے اندر قریش کے تابع ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کا پچھلی آیہ کریمہ کے ساتھ ربط یوں ہے کہ پچھلی آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ کا جو فرمانے علی شان ہے والی اتمہ، اس کے متعلق یہ لفظ کما ہے، تو پھر اس کا معنی یوں بنے گا، یعنی میں اپنی نعمت کو مکمل کروں گا جیسے تم میں سے ایک رسول کو بھیج کر میں نے نعمت کو مکمل کیا۔ اور ایک ترکیب اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ مابعد کلام کے متعلق ہے، تو پھر معنی یوں بنے گا، جیسا میں نے تمہیں رسالت کے ساتھ یاد کیا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ کا جو فرمانی عالی شان ہے رسول منکم، اس سے مراد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ اور یہاں پر رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر یعلمکم اس کو 2 بار ذکر کیا ہے۔ اس کا تکرار جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہ جو دوسری بار رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے یہ تعلیم جو ہے یہ کسی اور جنس سے، شاید کہ اس سے علم لدنی مراد ہوں، جو قرآن مجید فرقان حمید کے بطون اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سینہ اقدس کے مشکات سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ ایسا علم ہے جس کا ادراک اور حصول صرف اور صرف آفتاب قرآن کی تجلیوں اور مہر نبوت کی شعاؤں سے ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت کا ادراک قیاس سے بعید ہے۔ یہاں پر میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے علم کے 2 برتن یاد کیے، ایک کو میں نے تم میں پھیلا دیا اور دوسرا اگر میں اسے بیان کروں تو میرا گلا کٹ جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ برتن جس کو آپ نے بیان نہیں فرمایا وہ ایسی احادیث ہیں جن میں ظالم عمراء کے نام بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ارشاد مبارک ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری سے اور بچوں کی حکمرانی سے، اور یہ یزید بن معاویہ کی حکمرانی کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ آپ نے بہت ہی جاندار انداز یہاں پر اپنایا ہے، آپ نے جو اس کی تفسیر فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ بیان فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں چند جزیات کے علم پر ویا کا اطلاق غیر مستحسن ہے، ان جزیات کو علوم شریعہ کا قسیم یا نظیر متصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس سے مراد علم لدنی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس جملہ سے کیا مراد ہے کہ اگر میں اس کو بیان کروں تو میری گردن کٹ جائے، تو بیان فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس کا معنی یہ ہے
کہ اگر میں اس علم کو زبان سے بیان کروں تو میرا گلا کٹ جائے، کیونکہ ان علوم و معارف کا سیکھنا یا سکھانا زبان قال سے ممکن ہی نہیں، بلکہ ان کا ادراک تو فقط انعکاس اور زبان حال سے ہوتا ہے۔ بلا زبان سے ان علوم کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زبان کے ساتھ علم حاصل کرنا چند امور پر موقوف ہوتا ہے۔ پہلا امر یہ ہے، معلوم ان چیزوں سے ہو جن کا ادراک علم حصولی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور دوسرا امر یہ ہے، اس چیز کے مقابلہ میں کوئی لفظ وضع کیا گیا ہو، اور تیسرا امر یہ ہے، اس لفظ کی وضع سامع کو معلوم بھی ہو، جبکہ معارف لدنیا میں ان امور میں سے کوئی امر بھی متحقق نہیں ہے، کیونکہ ان کا ادراک علم حضوری سے ہوتا ہے جس کا ظہور ممکن نہیں ہوتا، بلکہ علوم لدنیا کے حصول کا ذریعہ علم حصولی اور حضوری سے بھی بڑا ہے۔ یہاں الفاظ کی وضع کہاں پائی جاتی ہے؟ وضع کے ذریعے علم حاصل کرنے والوں سے یہ علم بہت دور ہے۔ یعنی یہاں پر آپ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے علم کے دو برتن یاد کیے، ایک وہ ہے جو میں نے تمہارے اندر پھیلا دیا ہے، اور دوسرا وہ ہے اگر میں اس کو بیان کروں میرا گلا کٹ جائے۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں وہ جو آپ نے بیان نہیں نہ فرمایا، اس سے بعض علماء مراد یہ لیتے ہیں کہ جو آپ نے بیان نہیں فرمایا اس کے اندر ظالم عمراء جو ہیں ان کے نام ہیں، پھر وہ یزید بن معاویہ والا سارا معاملہ بھی بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جیسے فرمان ہے کہ میں 60 ہجری اور بچوں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ چند جزیات کے علم پر اس برتن کا اطلاق کیا جائے، بلکہ آپ نے بیان فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علم لدنی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی عطا فرمایا تھا، اس سے وہ مراد ہے۔ اور آپ نے بیان فرمایا کہ میرا گلا کٹ جائے، یعنی اس کا بیان ممکن نہیں، زبان قال سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے نا وہ علم لدنی ہے جو رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے واسطہ سے آپ کی امتیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ یہ ربط بھی بیان فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان معارف کی تحصیل کا رستہ صرف اور صرف انعکاس اور القاء ہے اور کثرت ذکر اور مراقبہ، خواہ وہ ذکر کرنے والوں کے مجمع میں ہو یا تنہائی اور خلوت میں ہو، اس انعکاس کی صلاحیت نفس اور قلب میں پیدا کر دیتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مشکات صدر سے بلا واسطہ یا بالواسطہ منعکس ہوتا ہے۔ اس لیے بعد میں یہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور شکر ادا کرو میرا، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب یہاں پر اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالی نے اپنا ذکر کرنا اس کو بیان فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اب اس ذکر کے متعلق میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں بھی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اس کی وضاحت اور اس کے معانی یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، جو سمجھ آ رہا ہے ہمارے لیے کافی۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن شقیق سے بروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا
ہر آدمی کے دل میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک میں فرشتہ ہوتا ہے اور دوسرے میں شیطان ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے دل میں اپنی چونچ مارتا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی اور ترغیب بھی دی کہ تمہارے دل کے اندر فرشتہ بھی موجود ہے اور شیطان بھی موجود ہے۔ اگر تم اپنے دل کو شیطان سے پاک رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہوتے ہو تو پھر شیطان جو ہے وہ تمہارے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح کا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اسے مانگنے والوں سے بہتر عطا کرتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت مجدد الافسانی آپ کے نزدیک تلاوت قرآن پسندیدہ ترین وظیفہ ہے۔ اس کی وجہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت میں احادیث پیش کی، قرآن کی فضیلت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت قائمہ حقیقیہ بلا واسطہ ہے۔ اس کی ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ایک طرف ہمارے ہاتھ میں ہے، جو اس میں فنا ہوا بس اسے مزید کی ضرورت نہیں۔ اور نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، لیکن یہ نفس کی فنا کے بعد ہے، یعنی فنا سے پہلے مجدد صاحب کے نزدیک نفی اور اس بات پر اقتصار پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، نہیں مس کرتے مگر پاک لوگ، یعنی جو نفس کے رذائل سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کا جو فرمان عالی شان ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، چرچا کروں گا، اور فرمایا کہ تم شکر کرو میرا اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس کا خلاصہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں، مثلا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو مبعوث فرمایا، نور ہدایت عطا فرمایا، جذب کی کیفیت عطا فرمائی اور سلوک وغیرہ کی توفیق بخشی، ان تمام پر میرا شکریہ ادا کرو۔ نعمتوں کا انکار، رسولوں کی تکذیب یا حکم کی سرتابی، وقت کا ضیاع اور ذکر سے اعراض کر کے کفر نہ کرو۔ آئیے اس سے اگلی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا ترجمہ سماعت کرنا، اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پر رب تعالیٰ کا یہ فرمان علی شان ہے کہ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے دینی حاجتیں ہوں یا دنیاوی حاجتیں ہوں، خصوصاً درجات قرب اور معرفت دنیا کے حصول کے لیے صبر سے مدد طلب کرو۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے اپنی خواہشات نفسانی کو روکو، کیونکہ دوزخ شہوات اور خواہشات سے گری ہوئی ہے۔ نفوس اور اموال پر سختیاں برداشت کرو، کیونکہ جنت تکالیف سے گری ہوئی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر جو رب تعالیٰ نے نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس سے نماز کی رفعت اور اہمیت کی بلندی کا معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ اور اس طرح ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس سے مرفوعاً مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے۔ اور اسی طرح دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر بھی نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی آپ بیان فرماتے ہیں کہ عابدین کے مقامات کی انتہا نماز کی حقیقت ہے، اور یہاں سے ترقی کثرت نماز سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کے متعلق آپ بیان فرماتے ہیں کہ بعض علماء اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ معیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور دعا کو قبول کرنا ہے، لیکن صاحب تفسیر مزری آپ بیان فرماتے ہیں میں کہتا ہوں بلکہ یہ وہ معیت ہے جو غیر متکیف ہے، اور عارفین پر بازی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی حقیقت کا ادراک کوئی دوسرا نہیں رکھتا۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کو پاک فرمائے، اور رب تعالیٰ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صدقہ اور وسیلہ سے وہ پاک علم عطا فرمائے جس کو علم لدنی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔